نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس قسم کی وبائیں جو پوری دنیا میں پھیلتی ہیں، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اس کے لیے پہلے سے نشاندہی فرما دی، اس کا پہلے سے بیان فرما دیا، اور اس کے اسباب، علل اور اس کا علاج بھی پہلے سے بتا دیا۔ سورہ روم کی 41ویں آیت جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں رب کائنات فرما رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا، برائی پھیل گئی ہے خشکی و تری کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر فساد و برائی پھیل گئی ہے۔ یہ کیوں پھیلی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے پھیلی ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تھا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی ان کی برائی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ پھیلی ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے۔ یہ اس لیے مصیبت آئی ہے، یہ آفت اس لیے آئی ہے، یہ برائی اس لیے پھیلی ہے، یہ وبا اس لیے پھیلی ہے تاکہ جو گناہ بڑھ گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی بڑھ گئی ہے، اس کا مزہ اللہ چکھائے ان کو۔ علاج کا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں، شرک اور کفر کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ اس کا علاج۔ اس مختصر سی آیت کے اندر اس قسم کی وبا، اس قسم کی آفات اور اس قسم کی بلاؤں، فساد و مصیبتوں کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ یہ آئیں گی، اور یہ اس لیے آئیں گے کہ تمہارے نام اعمال کی وجہ سے، تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے، تمہارے کفر، شرک اور ظلم کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ آئیں گی۔ اور اس کا علاج بھی بتا دیا، اس کا علاج یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ۔ اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کس قدر ظلم بڑھ گیا ہے پوری دنیا کے اندر، کس قدر کفر بڑھ رہا ہے، سیکولرزم کس طرح بڑھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول کی توہینیں ہو رہی ہیں، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، قرآن کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کی اس ارشاد کے مطابق یہ عذاب اور یہ مصیبت تو آنی تھی۔ اللہ فرماتا لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو ہم بعض تمہارے کرتوتوں کا تمہیں مزہ چکھا رہے ہیں، بعض کرتوتوں کا، سارے کرتوتوں کا مزہ تو قیامت کے دن چکھو گے تم۔ اب بھی اس کا علاج یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ تم واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی اطاعت کی طرف۔ جو کفر کر رہے ہیں وہ کفر چھوڑ دیں، جو شرک کر رہے ہیں وہ شرک چھوڑ دیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے قرآن کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کے خون بہائے گئے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائے گئے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آج اس لاک ڈاؤن کی سزا مل رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کرا تھا ان کو بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے، جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے۔ کل تک جو یہ قرآن کے حکم حجاب اور پردہ اس کی توہین کرتے تھے، اس کی بے ادبیاں کرتے تھے، اس کے خلاف احکامات لاگو کیا کرتے تھے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، کوئی پردے کرنے والی خاتون ہماری باعزت خاتون جاتی تھی تو اس کے پردوں کو اور حجاب کو چھین لیا کرتے تھے اور اس کو نوچ لیا کرتے تھے۔ آج ماسک لگا کر سب کو اللہ نے حجاب کروا دیا ہے کہ جس حجاب سے تم پردہ کر رہے ہو، آج وہ حجاب اور تو نہیں مردوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ کس سزا ہے؟ اس لیے کہ کیا نام ہے، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو گیا ہے،
معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ما کسبت ایدی الناس کہ تمہارے نام اعمال کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اس کا علاج بھی بتا دیا گیا. اس کا علاج یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، نمازیں پڑھو، جو شرک کر رہے ہیں وہ شرک چھوڑ دیں، جو کفر کر رہے ہیں وہ کفر چھوڑ دیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، ورنہ اس عذاب سے نہیں بچیں گے. وہ مسلمان حکومتیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی احکامات نافذ کریں. اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسلامی احکامات کے خلاف اقدامات کریں گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کا علاج بتایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے تدابیر بھی میرے مصطفیٰ سربڑے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اس طرح بھاگو مجذوم سے اور جذام والے تھے جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں. ایک نیزے کے درمیان فاصلہ رکھو، اگر تمہارے سامنے وہ آ جائیں تو. اس قسم کی جو احادیث آئی ہیں بے شک اس پر عمل کریں. اگر کوئی وائرس والا نظر آ جائے اس کو قرنطینیہ میں دے دیں، اس کی وہاں حفاظت کریں. جو جس علاقوں کے اندر میرے آقا نے فرمایا یہ وائرس وہاں نہ جایا جائے، جس علاقے میں وائرس تھا وہاں سے لوگ نکل کے دوسری جگہ پر نہ آئے. یہ احتیاطی تدابیر جو میرے مصطفیٰ نے بتائیں گے وہ یقیناً اس پر عمل کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاطی تدابیروں کے اندر وہ اعمال اختیار کر لیں کہ جو بجائے اس اللہ کے عذاب کو کم کرنے کے اللہ کے عذاب کو مزید بڑھانے کا باعث بن جائے. مساجد کے اندر آنا، مساجد کے اندر آ کے اجتماعات کے اندر اجتماعی توبہ کرنا، یہ تو اس کا علاج ہے. یہ تو اس وائرس کا، اس اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ ہے کہ ہم مساجد میں آ کر سجدے ریز ہو کر سب کے سب اجتماعی طور پر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنے گناہوں سے. اور جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، جو زکاتیں نہیں دے کے وہ زکاتیں دینا شروع کر دیں، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ سود کا کاروبار چھوڑیں. حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ ملک کے اندر سود کا خاتمہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والے مجھ سے جنگ کر رہے ہیں. کس کی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا؟ یہ وائرس اسی لیے آیا کہ ہم نے آج تک سود کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے وہ زکات ادا کریں. جو لوگ رشوتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جو عام دنوں کے اندر بھی حرام ہے، ناجائز ہے. مہنگی کر دی ہیں، سبزیاں مہنگی کر دی گئی ہیں، ادویہ مہنگی کر دی گئی ہیں. ایسے موقع پر تو کھول دینا چاہیے تھے اپنے دروازے کارخانوں کے اور لوگوں کو سہولتیں دینی چاہیے تھی، نہ کہ ایسے موقع پر لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ان برائیوں کو ہم چھوڑیں اور آئیں نماز کی طرف، آئیں استغفار کی طرف، آئیں اللہ سے توبہ کریں تو یہ مصیبت ٹلے گی. جو اقدامات حضور نے بتائے وہ یقیناً کریں. ہاتھوں کو قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، اسلام کے اندر جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے تو اس سے بہتر کوئی تدبیریں نہیں ہیں احتیاط کی. آپ 5 وقت نماز کے لیے جب 5 وقت وضو کریں گے تو پاک صاف رہیں گے، کرونا وائرس آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا. وہ جو میرے آقا نے دعائیں بتائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کو، ان آفتوں کو، سوائے وہ دعاؤں کے جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، صبح پڑھو گے تو شام تک محفوظ رہو گے، شام تک پڑھو گے ہر بلا سے محفوظ رہو گے. چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حضور فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لو صبح 3 مرتبہ، شام تک ہر آفت سے، ہر بلا سے محفوظ رہو گے. شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک محفوظ رہو گے. یہ دعا پڑھ لیں اور جو اسلام نے طریقے بتائیں حفاظت کی وہ طریقے اختیار کریں. صفائی و ستھرائی رکھیں، 5 وقت وضو کریں، نماز کے لیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. انشاءاللہ ان آفتوں سے اور اس وائرس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرما دے گا. لیکن مسجد کے اندر جانے سے روکنا یا طواف کرنے سے روکنا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس وائرس کو مزید بڑھانا ہے. اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں حضور فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جبرائیل آ کر رویا کرتے تھے اور ملتزم کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ تو وہ مقامات ہیں، مسجد وہ مقامات ہے، حرم شریف وہ جگہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر، وہاں جا کر گر گرا کر اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کیے جائیں اور اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعائیں کی جائیں. تو یقیناً رب کائنات کا وعدہ سچا ہے، لعلہم یرجعون. تم اگر لوٹ کے آؤ گے اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ گے، گناہوں سے توبہ کرو گے
بما کسبت ایدی الناس، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جب ان سے توبہ کر لو گے تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ آفتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان مسجد میں جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک ایک قدم پر اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، ایک ایک قدم پر اسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کے جب وہ آتا ہے تو ایسے حضور نے اس کی مثال دی جیسے کہ پتجھڑ کے زمانے کے اندر ایک ڈنڈی تھی، ایک شاخ تھی، سوکھے پتے تھے، میرے مصطفیٰ نے اس کو جھاڑا، فرمایا جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں، جب تم 5 وقت کی نماز پڑھ کے آتے ہو اس طرح سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب انسان 5 وقت مسجد میں جا کے نمازیں پڑھے گا، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اسے گناہ جھڑ جائیں گے، اور جب عوام کے گناہ جھڑیں گے تو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آنے والی ہے وہ بھی رک جائے گی، اور اس مصیبت سے اور اس وائرس سے ہمیں نجات ملتی چلی جائے گی۔ ہمیں چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اقدامات جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھے اقدامات ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ایسے اقدامات نہ کریں کہ جو اسلام کے خلاف ہوں یا عوام کو پریشان کر دیں۔ اب اگر آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو بیچارے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں، جو روزانہ کمانے والے ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ہم کھائیں گے اور کس طرح ہم اپنے گزارا کریں گے۔ یہ علاج نہیں ہے اس کا۔ آپ وائرس سے 25 موتوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں 25 لاکھ موتیں آئیں گے غربت کی وجہ سے اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ تو ہمیں وہ چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور اسلام کا طریقہ یہی ہے جو ہمیں دین نے سکھایا، جو قرآن کی آیات نے سکھایا، لعلہم یرجعون، کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اطاعت زیادہ سے زیادہ کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور یہ دعا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔